اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد اور تعریف اللہ تبارک تعالیٰ کی پاک ذات پہ، درود اور سلام سرکار دو عالم اور آپ کی اہل بیت اطہار پہ، سلام اور رحمت اولیاء اللہ، اصحاب رسول اور پاک بندوں کے اوپر جنہوں نے اپنے نفس کو عیب اور گناہ سے پاک کر کے اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت میں اپنے آپ کو ضم کیا۔ صاحبان محترم، اخلاق حسنہ پہ گفتگو چل رہی ہے۔ اخلاق حسنہ سرکار دو عالم کا وہ پاک اخلاق ہے، وہ محبت اور پیار کا وہ درس ہے جو آپ نے اپنی زبان اطہر سے نہیں دیا، جو آپ نے اپنے اخلاق سے اپنے قریب کے رہنے والے جو اصحاب تھے انہوں نے وہ محبت اور پیار کی مقناطیسیت جو آپ سے وصول کی۔ یہ اخلاق اس انس کا نام ہے کہ جو آپ کے وجود سے جو روحانی شعاعیں نکلتی تھیں، اس شعاؤں سے، اس روحانی مقناطیسیت سے اصحاب رسول کے دلوں میں جو قوت، جو طاقت، جو محبت پیدا ہوتی تھی، اس چیز کو اخلاق حسنہ کہا گیا ہے کہ زبان سے مٹھاس تو کہی جائے لیکن قلب سے، اپنے وجود سے وہ تبلیغ کی جائے جس تبلیغ سے لوگوں کے قلبوں کی اور دلوں کی حالتیں تبدیل ہو جائیں۔ تو سرکار دو عالم آپ اپنے اصحاب میں اس قدر تبسم، اس قدر خوبصورتی اور اس قدر اخلاق سے، محبت سے، پیار سے بیٹھے ہوتے تھے کہ جس کی کوئی مثل اس کائنات میں نہیں ملتی۔ آج بڑے سے بڑا پیر، بڑے سے بڑا فقیر، درویش بھی اس لیول تک نہیں آ سکتا کہ جس لیول پہ سرکار دو عالم نے وہ اخلاق کیا ہے، چونکہ جو خالص اللہ کے سچے ولی اور دوست اور صاحبان فقر ہیں ان سے وہ محبت اور پیار کا درس ضرور ملتا ہے، لیکن وہ ہستیاں بہت قلیل رہ گئی ہیں، نہ تو کوئی طلب کرنے والا ہے اور نہ ہی کوئی دینے والا ہے۔ یہی بات ہے سب سے محترم کہ آج کے دور میں ہمیں سب سے بنیادی جس چیز کی ضرورت ہے وہ اخلاق ہے۔ نمازیں بے شمار ہیں، اخلاق بہت کمتر ہے۔ سرکار دو عالم کی کچہری میں جب اصحاب رسول بیٹھتے تھے تو وہ اس قدر خوبصورتی سے، خوشی سے، محبت سے، پیار سے، وہ صرف جملے کی حد تک نہیں تھے کہتے کہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میری جان مال قربان۔ یہ سارا صرف زبان سے نہیں تھے کہتے، وہ عملاً بھی سب کچھ کر چکے ہوتے تھے۔ مال کی جب ضرورت ہوتی تو مال بھی دیتے، جب جان کی ضرورت ہوتی تو جان بھی سرکار دو عالم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت جان کی صورت میں بھی پیش کرتے۔ یہ وہ خلق تھا، یہ وہ محبت تھی، یہ رسول کی خالص محبت تھی، یہ سرکار دو عالم کا وہ خاص پیار تھا، وہ خاص انس تھی جو ان کے پاس بیٹھ کے، ان کے قریب بیٹھ کے ان لوگوں کے دلوں میں وہ ایک ایسی نورانی کیفیت محسوس ہوتی تھی کہ وہ بے اختیار اپنی زبانوں سے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ کہتے تھے۔ تو صاحبان محترم، اصحاب رسول جب سرکار دو عالم کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے تو بہت سارے اصحاب ایسے تھے جو آپ سے زبان کے لحاظ سے مذاق کرتے تھے، اور یہ نہیں تھا کہ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں کسی پیر، کسی استاد، کسی کے پاس تو ہماری جرت نہیں بات کرنے کی، لیکن وہ اصحاب ایسے تھے، سرکار دو عالم ایسے تھے، ایسے طریقے سے پیش آتے تھے کہ اصحاب رسول جب سرکار دو عالم کا رخ انور دیکھتے تھے، آپ کا تبسم دیکھتے تھے اور آپ کے مزاج کو سمجھتے تھے، اور مزاج کو سمجھتے ہوئے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو آپ ایک صحابی تھے، ان کا نام ظاہر تھا، تو وہ دوسرے کسی دیہات سے آتے تھے اور دیہات سے اپنا گھاس کاٹ کے تو پھر آتے تھے مسجد نبوی کے پاس اور وہاں پہ وہ اپنا گھاس فروخت کرتے تھے۔ تو وہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بڑے دعوے دار تھے۔ آپ کہتے تھے، سرکار دو عالم فرماتے تھے کہ یہ ہمارا دیہات ہے اور ہم اس کے شہر ہیں۔ تو وہ بڑی محبت اور بڑے پیار سے سرکار دو عالم کی کچہری میں بیٹھا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ وہ صحابی جو تھے وہ مسجد نبی کے باہر بیٹھے، گھاس لے کے بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے آ کے پیچھے سے بڑے چپکے سے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ تو آپ جب ہاتھ رکھا تو یہ پوچھا کہ کون ہے؟
تو اب یہ چیز ہے کہ جب یہ ہم چھوٹے ہوتے بھی یہ ایک کھیل کھیلتے ہوتے تھے، اچانک اپنی محبت کرنے والے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں یہ کس کا نام لیتا ہے، تو سرکار دو عالم نے جب اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا تو یہ کیسے ممکن ہے صاحبان کہ دو جہاں کا سردار کسی کے چہرے پہ ہاتھ رکھے اور اس کے چہرے کو وہ لمس مصطفیٰ جو ہے وہ محسوس نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے، وہ بھی صاحب ایمان۔ تو سرکار دو عالم کا جب لمس محسوس کیا، اگر تو وہ بولتے تو سرکار اپنے ہاتھ پیچھے کر لیتے، وہ پہچان گئے، لیکن میں قربان جاؤں اس صحابی کے، آپ جو ہیں وہ سرکار کے پیچھے اپنی کمر جو ہے وہ سرکار کے سینے کے ساتھ رگڑنا شروع ہو گئے، یعنی آپ پیچھے پیچھے ہو کے سرکار دو عالم کے سینے کے وجود کے ساتھ اپنے وجود کو مس کرنا اور مسلنا شروع ہو گئے۔ تو پہچان لیا سرکار نے، سرکار اس چیز کو بھانپ گئے، تو آپ نے فرمایا اے میرے صحابی تجھے پہچان نہیں آئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ سرکار میں تو آپ کے لمس کو چھوتے ہی محسوس کر دیا تھا، لیکن میں اپنی خوش قسمتی اور اپنی خوش بختی پر رش کر رہا تھا، اور میں اپنے وجود کو ایسا طیب اور طاہر کرنا چاہ رہا تھا کہ جتنی دیر تک سرکار کا وجود اطہر میرے وجود کے ساتھ رہے گا تب تک میرے اندر وہ پاکیزگی اور وہ لطافت محسوس ہوگی کہ جس کی کوئی مثل اور مثال نہیں ملتی۔ تو سرکار دو عالم آپ اس قدر اپنے اصحاب سے محبت اور شفقت اور ایک عام رویے سے پیش آتے تھے، اسی لیے تو سرکار دو عالم کے اس رویے کو دیکھ کے آج لوگ اس چیز پہ پریشان ہیں کہ آپ نور ہیں یا بشر ہیں۔ یہ تفریق تو وہ جاہل آج تک نہیں کر سکے۔ تو صاحبان محترم، اصحاب رسول بڑی محبت اور بڑے پیار سے سرکار دو عالم کے پاس بیٹھے تھے۔